امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کا آغاز ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک کی باقاعدہ افواج نے گزشتہ رات ایک دوسرے پر گائیڈڈ میزائلوں، ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے سیدھے حملے کیے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج نے اور پاسداران نے امریکی کارروائی کے جواب دیتے ہوئے خطے کے مختلف ممالک میں جو امریکہ کے جو ملٹری بیسز ہیں اور ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان پر گائیڈڈ میزائلوں اور ڈرون سے کوآرڈینیٹڈ حملے کیے ہیں۔ پینٹاگون نے ان حملوں کو پیر کی رات آبنائے ہرمز کے اوپر اپنے ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کے گرنے کا براہ راست رد عمل اور ایک قسم کا سیلف ڈیفنس کی کارروائی قرار دیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطیٰ کے اہم خطے یعنی خلیج فارس میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کا آغاز ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک کی باقاعدہ افواج نے گزشتہ رات ایک دوسرے پر گائیڈڈ میزائلوں، ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے سیدھے حملے کیے ہیں، جس کے اثرات اب عالمی دفاعی نظام اور سفارتکاری کی جو کوششیں تھیں اور پیٹرولیم مارکیٹ پر فوری طور پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ حملوں کی تازہ ترین پیش رفت کے مطابق ایران کی مسلح افواج نے اور پاسداران نے امریکی کارروائی کے جواب دیتے ہوئے خطے کے مختلف ممالک میں جو امریکہ کے جو ملٹری بیسز ہیں اور ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان پر گائیڈڈ میزائلوں اور ڈرون سے کوآرڈینیٹڈ حملے کیے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ نے یعنی جو ان کی نیوی ہے اس نے بدھ 10 جون 2026 کی الصبح اور مقامی وقت کے مطابق ٹھیک 2:30 پر بحرین میں واقع امریکی نیوی کے 5th نیول فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور کویت میں جو موجود ان کے امریکی ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنائے براہ راست جو امریکہ کے ملٹری ایسٹس سے ان کو تباہ کرنے کے لیے میزائل پھینکے گئے ہیں، جس کے بعد ان بیسز پر دھماکے اور ملٹری مراکز میں سائرن گونج اٹھے ہیں۔ اس جوابی کارروائی کے دوسرے مرحلے میں ایرانی فورسز نے اردن میں قائم امریکی فوج کے 2 اہم فضائی اڈوں موافق السلطی اور الازرق ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ان ملٹری بیسز پر ایران نے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے سالڈ فیول سے چلنے والے خیبر شکن بیلسٹک میزائلز داغے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان ملٹری بیسز پر موجود امریکی فوج کے F-35 جنگی جہازوں کے ہینگرز اور امریکی فوج کے مین کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت 4 انتہائی اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف فضائی جھڑپوں کے دوران ایرانی فضائی دفاعی نظام یعنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ایران کے جنوب مغرب کی طرف صوبہ بو شہر کا ایک شہر ہے جام، اس کے اوپر پرواز کرنے والے امریکی فوج کے ایک انتہائی جدید MQ-9 ریپٹر ڈرون طیارے کو بھی مار گرایا ہے۔ یہ اب ایران بڑی آرام سے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کے اسٹیلتھ ڈرونز کو بھی گرا رہا ہے۔ تو اس پوری فوجی کارروائی کے بعد اگرچہ امریکی میڈیا جو ہے پینٹاگون اور امریکی جو فوجی ذرائع جو ان کے حوالے سے مسلسل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کی طرف سے داغے گئے تقریباً تمام میزائل اور ڈرون فضا میں ہی انٹرسیپٹ کر کے ناکارہ بنا دیے گئے ہیں اور امریکی ملٹری بیسز پر کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے، یہ امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے امریکی فوجی ذرائع کے ذریعے سے۔ لیکن زمینی حقائق اور متعدد آزاد جو ہیں ذرائع وہ اس امریکی دعوے کی نفی کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی دفاعی صحافیوں اور آزاد تجزیہ کاروں کے مطابق جو کہ خود نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیے ہیں، ان میں سے کچھ امریکی دفاعی نظام پیٹریٹ اور ایجس کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایران کے کئی بیلسٹک میزائل جو ہیں اور خودکش ڈرون جو ہیں وہ امریکی ایئر ڈیفنس کو کامیابی سے کراس کرتے ہوئے بحرین، کویت اور اردن میں واقع امریکی بیسز پر براہ راست جا کر ہٹ کیے انہوں نے۔ ان آزاد ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ان انڈوں سے دھماکوں کے بعد اٹھنے والا دھواں اور آگ کے شعلے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پینٹاگون کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایرانی میزائلوں کی نئی جو ویوز آئی تھی ان کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے اور نقصان کی حقیقی تفصیلات کو سینسرشپ کے ذریعے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ جنگوں میں عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو اس باقاعدہ جو فوجی تصادم کا آغاز گزشتہ رات اس وقت ہوا جب امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے بدھ کی
الصبح جنوبی ایران کے مختلف ساحلی علاقوں پر آپ سمجھیے کہ فضائی اور میزائل حملے کیے تھے، یعنی یہ 9 جون اور 10 جون کے درمیان کی شب میں۔ تو پینٹاگون نے ان حملوں کو پیر کی رات آبنائے ہرمز کے اوپر اپنے ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کے گرنے کا براہ راست رد عمل اور ایک قسم کا سیلف ڈیفنس کی کارروائی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے گفتگو میں اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے ABC نیوز کو بتایا کہ یہ ایک انتہائی شدید اور طاقتور رد عمل ہے، کیونکہ ایران نے امریکہ کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ تو پینٹاگون نے اس آپریشن کو سیلف ڈیفنس کا نام دیا ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ظاہر کرتے کہ یہ ایران کی خود مختاری پر ایک بڑا حملہ ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ امریکہ نے آج صبح یعنی کہ کل 9 اور 10 کی درمیانی شب کو جو بے بنیاد بہانوں کے تحت جاسک، سیرک اور قشم کے چند مقامات پر حملے کیے، جن سے سیرک میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نقصان پہنچا اور بہانی ضلع میں 2 پانی کے ٹینک تباہ ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سول انسٹالیشن ہے، یہ سول انفراسٹرکچر ہے، لوگوں کو پانی پینے کے لیے ان ٹینکوں سے پانی ملتا تھا، تو ان کو امریکہ نے نشانہ بنایا ہے۔ تہران نے امریکی ہیلی کاپٹر کو گرانے کے دعوے کو مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹ قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز یا اس کے گرد و نواح میں کوئی بھی ملٹری آپریشن کیا ہی نہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کا یہ یک طرفہ عسکری یا ملٹری جو اس کی جارحیت ایگریشن ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 پیراگراف 4 اور بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال پر پابندی کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی کی ہے امریکہ نے، یہ ایران کے بیان آیا ہے۔ لیکن جب اس پوری جنگی صورتحال میں سب سے اہم اسٹریٹجک اور بنیادی بات یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے خطے میں قائم اس نئے بیلنس آف پاور یعنی طاقت کے توازن کو برقرار رکھا ہے، جو اس نے 28 فروری سے شروع ہونے والے امریکی اسرائیلی ایکسس کے حملوں کے خلاف سخت ترین ملٹری مزاحمت کر کے قائم کیا ہے۔ 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ نے ایران کے خلاف ایک بڑی تباہ کن جنگ کا آغاز کیا تھا، تو تہران نے اپنی بے پناہ دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ان حملوں کو روکا ہے بلکہ واشنگٹن اور تل ابیب کو بھی یہ باور کرایا ہے کہ اب مشرق وسطی میں یک طرفہ بالادستی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ پہلے اس خطے میں امریکہ یا اسرائیل جس پر چاہتے تھے بمباری کر سکتے تھے اور مزاحمت کم ہوتی تھی، لیکن ایران کے 28 فروری کے جوابی کارروائی جو اس نے کی ہے، اس کے بعد سے اور جو 8 اپریل تک جنگ جاری رہی ہے، ایکٹیو وار رہی ہے، اس دوران ایران نے اپنا جو طاقت ہے اور جو اپنی میزائل طاقت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اب وہ جواب دینے کے قابل ہے۔ تو بہرحال آج الصبح امریکی حملوں کا فوری اور انتہائی سخت جواب دے کر ایران نے اپنی اسی ملٹری اور اسٹریٹجک کامیابی کو برقرار رکھا ہے، یعنی جواب دینے کی صلاحیت کو برقرار رکھا ہے، جو پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کے لیے ایک انتہائی اہم اور واضح پیغام ہے کہ ایران کسی بھی قیمت پر اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کرے گا اور طاقت کا نیا توازن اب برقرار رہے گا۔ اس میں ایک اور چیز بھی جو کافی زیادہ پریشانی کا باعث ہے امریکہ کے لیے یا ان کے پلانرز کے لیے، کہ ایران کے پاس میزائل طاقت اب بھی موجود ہے، اور جو یہ باتیں کی جا رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا باقی ان کے اہلکاروں کی طرف سے کہ ایران کا میزائل سسٹم تباہ ہو چکا ہے، ان کے لانچز ختم ہو چکے ہوئے، تو ایران جس طاقت کے ساتھ اپنے میزائل استعمال کر رہا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں یہ میزائل اور ڈرونز جو ہیں، یعنی یہ حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو اس تنازع کا ایک اور اہم پس منظر یہ ہے کہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل ایکسس کی اس جاری جنگ میں گزشتہ 8 اپریل کو امریکہ کی باقاعدہ درخواست پر پاکستان اور خطے کے دیگر اہم ممالک نے سفارتی کوششیں تیز کر کے دونوں فریقین کے درمیان ایک عارضی سیز فائر یعنی جنگ بندی کرائی تھی۔ تاہم اس سیز فائر کے نفاذ کے بعد سے اب تک امریکہ اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے اس کی کئی مرتبہ سنگین خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں، جس نے اس سیز فائر کے معاہدے کو شروع سے ہی کمزور کیے رکھا ہے۔ اس پس منظر میں جو مستقل سیز فائر اور پائیدار امن کے لیے بیک ڈور چینلز اور سفارتی سطح پر جو مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کا مستقبل اب زیادہ روشن یا امید افزا نظر نہیں آ رہا ہے۔
امریکہ کی حالیہ یک طرفہ بمباری اور ایران کے جوابی حملوں نے مستقل جنگ بندی کے ان تمام مذاکرات کو عملی طور پر ڈیریل کر دیا ہے۔ ان حملوں سے ایران کا موقف مزید سخت ہوتا جائے گا، جو کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے پہلے ہی بہت کم ہے۔ تو اس جاری عسکری صورتحال پر اگر غیر جانبدارانہ اور بڑا ٹیکنیکل ایک انالیسس کیا جائے تو خود امریکی جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں یا انٹیلیجنس کے جو معتبر ذرائع ہیں یا ان کے دائرے میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، یعنی جو ملازم نہیں ہیں، ریٹائرڈ ہیں اور انڈیپینڈنٹ انالیسس کرتے ہیں، وہ امریکی فوج کی اس کہانی پر گہرے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ نے اپاچی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کے واقعے کے بعد ایران پر سیلف ڈیفنس کے لیے حملے کیے ہیں۔ CIA کے ایک سابق سینئر تجزیہ کار ہیں لیری جانسن، انہوں نے امریکہ کے ایران پر گزشتہ رات حملوں سے پہلے ہی کہہ رہا ہے یہ تجزیہ کار کہ ٹرمپ انتظامیہ خلیج فارس میں ہونے والے اپاچی ہیلی کاپٹر کے حادثے کو ایران کے خلاف ایک نئی جنگ کے لیے استعمال کرے گا، یعنی اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان بیک ڈور چینل سے جاری انتہائی اہم مذاکرات کو مکمل طور پر سبوتاژ اور ڈیریل کیا جا سکے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کی توثیق ملٹری افیئرز کے دیگر ماہرین بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات ہو رہے تو ایران اپنی شرائط پر قائم ہے، تو ایسے حملے کر کے امریکی صدر جو ہے وہ ایران پر دباؤ ڈال کے اپنی شرائط بنوانے کی بھی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ تو لیری جانسن کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں موجود مخصوص سیاسی حلقے کسی بھی قیمت پر ایران کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک جو ہے تصفیہ نہیں چاہتے ہیں۔ تو ملٹری پہلو سے اس واقعے کا تجزیہ کرتے ہوئے امریکی فوج کے ریٹائرڈ میجر جنرل رینڈی مینر نے بھی پینٹاگون کے موقف پر شدید شک کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ تو جنرل رینڈی مینر نے کہا ہے کہ یہ ملٹری ہسٹری اور فزکس کے اصولوں کے تحت ناممکن حد تک غیر معمولی بات ہے کہ ایک جنگی ہیلی کاپٹر دشمن کی اینٹی ایئر کرافٹ فائرنگ یا کسی ایرانی ڈرون کا نشانہ بن کر سمندر کے گہرے پانیوں میں گر جائے اور اس کے اندر موجود دونوں پائلٹ بغیر کسی چوٹ یا زخم کے بالکل محفوظ بچ جائیں۔ تو جنرل رینڈی مینر نے سینٹرل کمانڈ کی آپریشنل کارکردگی پر بھی سوال اٹھایا ہے کہ خلیج فارس جیسے انتہائی حساس اور جنگی خطرے والے علاقے میں جہاں امریکہ ہمیشہ اپنی ایئر سپیریورٹی یعنی فضائی برتری کا دعویٰ کرتا ہے، وہاں ہنگامی حالت میں پائلٹوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی ایئر کور یا ہیلی کاپٹر بھیجنے کے بجائے ایک سست رفتار ڈرون کشتی روانہ کی گئی، جو خود خطے میں ایئر سپیریورٹی کے امریکی دعووں کی ایک نفی ہے۔ اگرچہ امریکی سینٹ کام نے بڑا دعویٰ کیا کہ ہم نے یونیک پہلی مرتبہ ایسا تجربہ کیا کہ ایک روبوٹک ڈرون کو بھیجا گیا ریموٹ کنٹرول اور اس کے ذریعے اپنے پائلٹوں کو بچایا ہے، لیکن جنرل رینڈی مینر یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل امریکہ کی جو ایئر سپیریورٹی کا دعویٰ اس خطے میں یہ اس کی نفی ہے۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپاچی ہیلی کاپٹر کے گرنے کے واقعے پر امریکی دعوے کو درست بھی مان لیا جائے، تب بھی پینٹاگون کا ایران کی سرزمین پر جو ریڈارز اور خاص طور پر سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا جو ہے، یہ کسی بھی ملٹری اصول کے تحت ایک متناسب یعنی پروپورشنیٹ رد عمل نہیں، بلکہ یہ غیر قانونی فوجی جارحیت ہے۔ یہ امریکہ کے اندر تنقیدی ہو رہی ریٹائرڈ فوجی افسران جو وہ کر رہے ہیں۔ عالمی دفاعی اور اسٹریٹجک تھنک ٹینکس میں شائع ہونے والے حالیہ تجزیے اس نئی جنگ کے اسٹریٹجک پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ڈالتے رہے ہیں۔ تو بین الاقوامی تھنک ٹینک ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز اور رینڈ کارپوریشن کے، یہ امریکہ کے بڑے اہم تھنک ٹینکس ہیں۔ ان کے تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کا اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ تہران نے اپنی روایتی اسٹریٹجک پیشنس کی پالیسی کو تبدیل کر دیا ہے اور وہ اب کسی بھی امریکی حملے کا فوری اور براہ راست رد عمل دینے کے لیے تیار ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران نے اردن کے موافق السلطی اور الازرق ایئر بیسز کو خاص طور پر اس لیے نشانہ بنایا ہے کیونکہ پینٹاگون ان ملٹری بیسز کو خطے میں اپنے 5th جنریشن کے جنگی طیاروں جیسے کہ F-35 کی تعیناتی ہے اور انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اردن میں جو بیسز امریکہ کے۔ تو ایران نے اس حملے کے ذریعے خطے کے دیگر ممالک کو یہ واضح اسٹریٹجک پیغام دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی سرزمین یا فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے امریکی فوج کو استعمال کرنے کے لیے دیں
تو وہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کی زد میں آئیں گے۔ تو فوجی ماہرین کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر ڈرون حملہ فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے پینٹاگون کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ فلیٹ جو ہے یہ خلیج فارس اور بحیرہ عرب میں امریکی بحری طاقت اور لاجسٹک نیٹ ورک کا سب سے اہم مرکز مانا جاتا ہے۔ اس اچانک ملٹری تصادم نے عالمی معاشی نظام اور مالیاتی منڈیوں یعنی فائنینشیل مارکیٹس کو بھی شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ آج صبح جیسے ہی مشرقی ایشیا کی اسٹاک مارکیٹس کھلیں تو اس نئے فوجی کشیدگی کے باعث سرمایہ کاروں میں شدید تشویش دیکھی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ٹوکیو اور ہانگ کانگ سمیت بڑی مارکیٹوں کے انڈیکس دباؤ کے شکار ہو کر نیچے آ گئے ہیں، اور سب سے بڑا اثر گلوبل آئل مارکیٹس پر پڑا ہے۔ آپ نے ہرمز، جو کہ دنیا کی پیٹرولیم سپلائی کا سب سے اہم اسٹریٹجک راستہ ہے، وہاں جنگ کے بادل منڈاتے ہی عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ کی قیمتوں میں اچانک 3 سے 4% تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تو فی الحال لگ رہا ہے کہ ان دونوں حملوں کی طرف سے یا دونوں جانب کے حملوں کے بعد اب یہ بات صرف میسیجز کے طور پر رک گئی ہے، یعنی شاید مزید حملے نہ ہوں، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ مزید حملے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو وال اسٹریٹ کے فائنینشیل ایکسپرٹس نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ تنازع طول پکڑتا ہے اور آپ نے ہرمز سے تیل کے ٹینکرز کی موومنٹس یعنی نقل و حرکت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو دنیا مزید ایک شدید پیٹرولیم اور توانائی کے بحران کا شکار ہو سکتی ہے، جس سے عالمی سپلائی چین متاثر ہوگی اور افراط زر میں اضافہ ہوگا، مہنگائی بڑھے گی۔ تو سفارتی محاذ پر اس حملے سے محض چند گھنٹے قبل خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ایران کے ساتھ جاری جو سفارتی مذاکرات اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر ایک تاریخی معاہدہ ممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے معاہدہ تو پھر یہ ایران کی شرائط پر ہی ہوگا، ورنہ سمجھے کہ اب یہ معاہدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اس رات کی جو ہم نے گزشتہ رات دیکھا ہے، اس امریکی فوجی مہم جوئی نے جو انہوں نے حملہ کیا اور مذاکرات کے امکانات کو اس نے مزید کم کر دیا ہے۔ تو سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے اندر موجود جو وار لابی ہے، جو جنگ پسند جو لابی ہے، اور خطے میں اس کے اتحادی خاص طور پر اسرائیل، کسی بھی صورت امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مستقل سیز فائر یا کسی امن معاہدے کے حق میں نہیں ہے۔ اسرائیل اس وقت خود لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں حال ہی میں جنوب مغربی شہر بلکہ بنتا ساحلی شہر ہے سور پر اسرائیلی بمباری میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ شہر جو ہے یہ اصل میں عیسائیوں کا شہر ہے، اس میں مسلمان اور دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہ تاریخی طور پہ عیسائیوں کا شہر ہے، اور ایران نے واضح کیا تھا کہ وہ ان اسرائیلی حملوں کا جواب دے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں ایران مزید جواب دیتا ہے سور پر حملے کے یا نہیں۔ تو ایسے حالات میں جب خطے میں پہلے ہی شدید ملٹری تصادم ہو رہے ہیں اور اس کا شکار ہو چکا ہوا ہے، امریکہ نے ایران پر براہ راست حملہ کر کے سفارتکاری کو ناکام بنا دیا، اور اسرائیل کے جو حملے مسلسل جاری ہیں یہ بھی ایک نئی آگ کے لیے چنگاری بن جا رہے ہیں۔ تو اس سنگین ملٹری تصادم کے بعد ایران نے بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر سفارتی اور دفاعی صف بندی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترکی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ہنگامی طور پر ٹیلی فون پر رابطے کر کے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے خلیج فارس کے جنوبی ساحلوں پر جو بھی واقع ہیں ممالک، ان کو وارننگ دیتے ہوئے ان کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت امریکی فوج یا صہیونی حکومت کو ایران کے خلاف کسی بھی قسم کے حملے، لاجسٹک سپورٹ یا جاسوسی کے لیے اپنی زمین اور فضائی حدود استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہ دے۔ یہ وارننگ دی ہے ایرانی وزیر خارجہ نے، اور عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں باقاعدہ یہ کہا ہے اور واضح کیا ہے کہ آپ نے ہرمز کوئی انٹرنیشنل واٹر یعنی یہ بین الاقوامی پانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایران اور عمان کی مشترکہ سمندری حدود ہے۔ اس لیے امریکی ساحلوں سے ہزاروں میل دور واقع اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا ایران۔ تو ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی امن اور سلامتی کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے امریکہ کو اس غیر قانونی جارحیت پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ اس وقت کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور قطر میں قائم
تمام امریکی ملٹری بیسز پر اعلیٰ ترین سطح کا سیکیورٹی الرٹ نافذ کر دیا گیا ہے، کیونکہ امریکی کمانڈرز جانتے ہیں کہ ایران ماضی میں بھی امریکی اور اسرائیلی اقدامات کا 100 سے زائد کامیاب کارروائیوں کے ساتھ جواب دے چکا ہے اور ابھی بھی وہ حملہ کر سکتا ہے۔ سیکیورٹی میگزینز میں جو شائع ہونے والے رپورٹس کے مطابق خلیج فارس میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایسٹس یعنی ملٹری ایسٹس جو ہیں اس وقت ایرانی میزائلوں کی رینج میں ہیں، اور دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر پینٹاگون نے اپنے حملے جاری رکھے تو ایران اپنے اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں اور کروز میزائلوں کے ذریعے آبِ ہرمز کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو پھر عالمی معیشت کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوگا۔ تو ایران کے پاسداران انقلاب نے واضح وارننگ دی ہے کہ جھڑپیں جاری ہیں اور وہ اپنے دفاع کے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور حملوں کے اصل مرکز کے ساتھ ان تمام ہڈوں اور لاجسٹک تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں گے جو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہوں گی۔ امریکہ کے یہ غیر ذمہ دارانہ اقدام اور اسٹریٹجک غلطی، جو بلنڈر کہہ لیں، پورے خطے کو ایک ایسی وسیع جنگ کی طرف دھکیل چکی ہے جس نے چند ہی گھنٹوں میں عالمی سطح پر معاشی اور دفاعی نظام کا توازن بگاڑ دیا ہے، اور اگر یہ کشیدگی اب نہ رکی تو اس کے نتائج پوری دنیا کے لیے بھیانک ثابت ہوں گے۔ یہ ہمیں اب بڑا کچھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایسے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ یہ امریکہ جس ہیوبرس یا غرور میں ہے، یہ پورے خطے کی اور دنیا کی معیشت کی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ تو واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو ہیں چارلز لیسٹر۔ تو چارلز لیسٹر نے اس پوری جنگی کارروائی اور پینٹاگون کے متنازع بیان کو پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پیر کی رات سے شروع ہونے والا یہ بحران خطے کے اسٹریٹجک عدم استحکام کا حتمی نتیجہ ہے۔ یعنی چارلز لیسٹر یہ کہتے ہیں کہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر کی جو کہانی بنائی گئی ہے، یہ بنیاد ہے اس عدم استحکام کا۔ تو چارلز لیسٹر کے مطابق عمان کے ساحل پر گرنے والا ہیلی کاپٹر محض ایک ٹریگر تھا۔ اصلی بوکھلاہٹ پینٹاگون کی اس اسٹریٹجک ناکامی کی ہے، جو اسے خلیج فارس میں اپنی گرتی ہوئی عسکری گرفت کی وجہ سے درپیش ہے۔ تو وہ مزید لکھتے ہیں کہ پینٹاگون کا امریکہ کی حدود پر سیدھا حملہ اس مفروضے پر مبنی تھا کہ ایران شاید روایتی طریقے سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن بدھ کی صبح بحرین، کویت اور اردن میں امریکی ایسٹس پر حملے جو ہوئے ہیں ایرانی میزائلوں کے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران اب کسی بھی ملٹری پریشر کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور اس نے پینٹاگون کی پیشگی منصوبہ بندی کو بری طرح اپسیٹ کر دیا ہوا ہے۔ اسی طرح برطانوی تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ، جو کہ مشرق وسطیٰ میں ایک دفاعی امور کے بارے میں بہت کچھ لکھتی ہے، اس کو روسی بھی لکھا جاتا ہے، تو اس کے ایک دفاعی امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر مائیکل ایلیگزمین۔ انہوں نے فارن افیئرز اور دیگر معتبر عالمی جرائد میں شائع ہونے والے سیکیورٹی مضامین کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ تو ڈاکٹر مائیکل کا کہنا ہے کہ امریکہ اب اس خطے میں روایتی طریقے سے اپنے فوجی اڈوں کا دفاع کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، اور ان کے مطابق ایران کی ڈرون اور بیلسٹک میزائلز ٹیکنالوجی نے پینٹاگون کے اربوں ڈالر مالیت کے ایئر ڈیفنس سسٹمز جیسے کہ پیٹریٹ ہیں یا تھاڈ میزائلز ہیں، ان کے ایڈوانٹیج کو محدود کر دیا ہے۔ جو اس کا فائدہ تھا امریکہ کو، وہ محدود ہو چکا ہوا ہے۔ تو بحرین میں 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر ایرانی ڈرون کا ہٹ ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب امریکی بحری بیڑے بھی ایرانی ساحلوں کے قریب محفوظ نہیں رہے ہیں، اور ایران کا ارلی وارننگ نیٹ ورک امریکہ سے زیادہ متحرک ہو چکا ہے۔ تو ان تمام بین الاقوامی تجزیہ کاروں اور ملٹری ایکسپرٹس کی آراء یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ پیر سے بدھ کے درمیان ہونے والے ان واقعات نے مشرق وسطیٰ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کی جانے والی یہ ایک طرفہ کارروائی اسٹریٹجک لحاظ سے اس کے اپنے مفاد کے خلاف جاری ہے، کیونکہ اس نے ایران کو اپنی ملٹری پاور کا کھیل کھل کر کھیلنے کا موقع دیا ہے۔ یعنی اب ایران اپنی پاور کا کھل کر مظاہرہ کر رہا ہے، جس کے بعد اب خلیج فارس میں امریکی بالادستی کے دن گنے جا چکے ہوئے ہیں، یہ ماہرین کہہ رہے ہیں۔ اور عالمی برادری اس وقت شدید پریشانی کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ واشنگٹن اس منہ توڑ جوابی کارروائی پر اب کیا نیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اگر امریکہ ایران کے خلاف مزید حملے کرتا ہے تو عالمی معیشت کو تباہ کرے گا، اور اگر
حملے نہیں کرتا ہے تو ایران اپنے نئے قائم کردہ رولز آف انگیجمنٹ اور جو اس خطے میں طاقت کے نئے توازن کو وہ مضبوط کرے گا ایران۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں کشیدگی بڑھتی ہے یا مذاکرات کا سلسلہ بحال ہوتا ہے۔ ہمارا تجزیہ سننے کا شکریہ اور اپنے کامنٹ سے ہماری رہنمائی ضرور کریں۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔